ہاؤس وائف ہونا آسان نہیں۔ ایک ہاؤس وائف کی حقیقت، دن بھر کی محنت مگر کوئی قدر نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں آپ کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں ہاؤس وائف جو ہے نا وہ کے بارے میں، کہ کیا اس کی اہمیت ہے، کیا ہم لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں، کیا ہمارے فیملی ممبر سوچتے ہیں۔ میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی، زیادہ تر میں بات کر رہی ہوں اس کی جنرل بات۔ ہاؤس وائف ہونا صرف ایک الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ گھر میں رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ ایک ہاؤس وائف صبح کی آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اپنی گھر کی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور گھر کی ذمہ داری کو نبھانا، کہ ہمیں کون کون سے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے۔ اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہماری جو محنت ہوتی ہے ان کو کام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک معمولی ذمہ داری کا کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہاؤس وائف اپنی خواہشات، اپنی نیند، اپنی تھکن قربان کر کے ہم اپنے گھر کو سنوارتی ہیں۔ وہ خود بھی بھوکی رہ جاتی ہیں اکثر۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا ہم نے اپنا حال کر دیا، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتی ہوں۔ بیمار ہوں کبھی ان کا آرام نہیں روکتی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچے ہمارے اپنا آرام ہم کھو دیں گے، اپنے بچوں کو آرام سے رکھیں گے۔ وہ بیمار ہوں تو ان کو آرام نہیں ہوتا، آرام بھی نہیں کرتے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں اگر، کیونکہ وہ خود جو ہے نا کیونکہ وہ جو خود ہوتے ہیں نا، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ رک گئی نا تو ان کا گھر کا نظام رک جائے گا۔ اگر میں بھی اکثر مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوئی تھی، تو مطلب اٹھنا پڑتا ہے آپ کو اپنی فیملی کے لیے، اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ میں کام کر رہی تھی کہ نہیں مجھے بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے تو میں کیا کروں گی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب بیمار ہوئی تھی تو میں اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اٹھ کے کہ بچوں کو اس طرح سے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں کہ ماما بیمار ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بیماری میں بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں آرام نہیں ملتا، کیونکہ اسے معلوم ہے نا، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم رک گئے تو کیا ہوگا، گھر کا نظام رک جائے گا۔ اسی زندگی میں چھٹی کا کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ چھٹی کا کہاں کوئی دن ہوتا ہے ہمارے پاس، کوئی مقرر وقت کبھی ختم ہونے والا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا کوئی دن ختم ہو، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ جو اپنا کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر تو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہاؤس وائف کو اکثر وہ عزت اور قدر نہ ملے نا جس کی وہ حقدار ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو گھر پر ہی رہتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ گھر نہیں جنت بنا رہی ہوتی ہے۔ وہی بچوں کو پہلی استاد ہوتی ہے اس کی، وہی خاندان کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو گھر کی صاف جو دیواریں ہیں ان کا مجموعہ کیسے رہ جاتا۔ ایک ہاؤس وائف دراصل جو ہے نا سب سے زیادہ تر ایک لکی ہوتی ہے، ان کو اپنے خاندان کے ساتھ ہر لمحہ گزار رہی ہوتی ہے، ان کی خوشیوں کا حصہ بنتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ نظر انداز بھی اسی کو کیا جاتا ہے، اس کی قربانی کو خاموشی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آنسو اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے مسکراہٹ کے پیچھے بہت ہی تھکن اور درد چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیویوں کی قدر کریں، ان کے کام کو سرائیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ اکثر ہمارے لیے اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا شکریہ جو ہے نا وہ ان کے دل کو خوش کر دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ہاؤس وائف نہیں ہوتی ہیں بلکہ پورا نظام گھر کا چلا رہی ہوتی ہیں، اپنے خاندان کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، قربانی کو کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں نا اس بات کو دیکھیں تو ہاؤس وائف کی زندگی صرف کاموں تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جذبات کا ایک بہت بڑا سمندر ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کے لیے جیتی ہے، لیکن اکثر اپنے لیے وقت نکالنا بھول جاتی ہے۔ کبھی اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی آرام کرے، کہیں باہر جائے، اپنے پسند کی چیزیں کرے، مگر ذمہ داریاں اس کو روک لیتی ہیں۔ ایک ہاؤس وائف صرف گھر میں نہیں سنبھالتی بلکہ وہ اپنے بچوں کی خواب بھی سنوارتی ہے، جو ان کے خواب ہوتے ہیں ان کو سنوارتی ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی عادتوں پر دن رات محنت کرتی ہے تاکہ وہ کل ایک اچھی انسان بن کر بنے۔ اور ایک اچھا استاد بھی وہی ہے جو ایک ڈاکٹر بھی وہی ہے۔ ایک جو ہے نا میں آپ سے جو باتیں کر رہی ہوں نا، اگر آپ کو میری باتیں پسند آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا مجھے، ٹھیک ہے۔ آخر میں بس میں اتنا یاد رکھیں کہ ہاؤس وائف کمزور نہیں ہوتی، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور تھکتی ضرور نہیں ہے، وہ رکتی بھی نہیں ہے، وہ اور روتی بھی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے ہمیشہ مسکراتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہاؤس وائف نہ ہو
تو گھر کبھی گھر نہیں بنتا۔ تو ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے میری بات کو اگر ایگری کرتے ہیں، اپنی رائے مجھ سے آگاہ کرتے ہیں تو لائک کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا لائک میرے دل کو اچھا لگے گا کہ آپ لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں، اور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس لازمی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا آپ لوگ کی یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ کیسی لگی آپ کو، اور اپنی بھی مجھے کہانی شیئر کیجیے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ہے نا تو قورمہ بنا رہی تھی، تو بچوں کے لیے بچوں نے فرمائش کر دی تھی قورمہ بناؤ، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا قورمہ بنا لیتی ہوں۔ تو بس یہ چکن میں نے فرائی کی تھی قورمہ بنانے کے لیے، اور پہلے پیاز براؤن کی تھی، پیاز براؤن کر کے میں نے نکال لیا۔ اس کے بعد میں نے اسی تیل کے اندر میں نے چکن کو فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ادرک لہسن پیسٹ ڈال دیا تھا۔ پھر دہی کے ساتھ میں نے مسالہ ڈال کے پیاز کو بھی براؤن کر کے میں نے اس کو ہلکا سا جو ہے نا وہ میں نے اس میں آپ دیکھیں گے اس میں میں نے بلینڈ کر لیا تھا پیاز میں، اس کو میں اس میں مسالے میں ڈال دوں گی، پھر اچھے سے اس کو بھونوں گی۔ جب یہ بھن جائے گا تو اچھے سے تیار ہو جائے گا، تو پھر آپ کے سامنے اس کا لک نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ مسالہ تھوڑا سا ایڈ ہو گیا تھا تو میں نے مسالہ اس میں تھوڑا سا ڈال دیا تھا، یہ دیکھیں۔ اچھا لازمی جو ہے نا آپ لوگ میرے اگر آپ کو چینل پسند آ رہا ہے نا تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ میں نے اپنا چینل یہ نیو کھولا ہے، فرسٹ ٹائم میں نے کھولا ہے یہ اپنا چینل۔ میں خود ایک ہاؤس وائف ہی ہوں اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی ہوں، لیکن وہی بات ہے نا کہ میں بھی گھر کا کام کرتی ہوں تو بہت تھک جاتی ہوں، مجھے خود نہیں پتہ کہ صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، رات کب ہو گئی۔ یقین مانیں کہ رات کو جب آپ جو ہے بالکل تھک جاتے ہیں۔ تو یہ بس یہ میرا بیڈ تھا تو میں نے اس پہ بیڈ شیٹ وغیرہ چینج وغیرہ کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس وہی ہے کہ کام کریں، اب صفائیاں کریں، یہی دن بھر کی ہماری جو روٹین ہوتی ہے۔ تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے، اور میں نے پوسٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں، اس میں آپ نے سوال بھی آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں۔ کل میں نے سوال ایک کیا تھا بچوں کی جنک فوڈ کی عادات پہ، تو کافی لوگوں نے مجھے کامنٹس وغیرہ کیے ہیں اس پہ، اور تھینک یو سو مچ۔ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا آپ لوگ لازمی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں میرا قورمے کا لک آ گیا ہے، یہ گھر کی اسٹائل میں میں نے بنایا ہے، گھر کے لک میں۔ تو بس یہ میرا سالن تیار ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔